باب نمبر 33 جی، بابو ملاطفۃ الیتیم والبنات، باب ہے جی نرمی کرنا، ملاطفہ کا معنی نرمی کرنا، الیتیم یتیموں پر، والبنات اور بیٹیوں پر۔ یہ بنات کا کیوں انہوں نے لفظ بولا ہے وہ میں انشاءاللہ بعد میں تشریح میں عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے بنات کا لفظ کیوں بولا۔ اچھا اسی طرح جی وسائر الضعفاء، تمام کمزور مسلمان جو مالی طور پر جو ہمارے ماتحت ہیں، جو کمزور ہیں، وہ والے ان کے اوپر نرمی کرنا، والمساکین اور مسکینوں پر۔ مسکین کا میں نے عرض کیا تھا سفید پوش، جن کے پاس یعنی ان کے پاس مال و دولت تو ہوتی ہے لیکن ضروریات زندگی سے بہت کم ہوتی ہیں، ان کی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی اور یہ لپٹ کر مانگنے والے نہیں ہوتے، ان کو رسول اللہ نے فرمایا کہ مسکین یہ ہے۔ اسی طرح جی والمنکسرین، منکسرین کہتے ہیں جی خستہ حال، وہی کمزور حالت، والاحسان الیہم اور ان پر، ان لوگوں پر، ان گروہ کے اوپر احسان کرنا، والشفقۃ علیہم اور ان کے ساتھ شفقت اور نرمی کے ساتھ پیش آنا، والتواضع معہم اور ان کے ساتھ تواضع عاجزی ان کے ساری کے ساتھ پیش آنا، وخفض الجناح لہم اور ان کے لیے نرمی کے ساتھ اپنے بازوؤں کو بچھائے رکھنا۔ تو اس بارے میں جی قرآنی آیات اور احادیث اس باب میں بیان کی جائیں گی۔ تو اس باب کا نا جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں پر بیٹیوں کا ذکر کیوں کیا گیا، کیونکہ آج کے تو ہمارا معاشرہ اسلامی، بلکہ آج کے اسلامی معاشرے کو بھی آپ دیکھ لیں، یہ چند دن پہلے کی ویڈیو، چند دن پہلے کی، اور فیس بک کے اوپر بہت زیادہ ویڈیو وائرل ہوئی کہ ایک بچی کو، نو مولود بچی کو باپ نے یا کسی اور نے نا زندہ دفن کر دیا تھا، پھر وہ ریسکیو ٹیم والوں نے جا کے اس کو نکالا تو وہ زندہ تھی۔ یعنی آج کے ماڈرن دور کے اندر بھی جہاں پر تعلیم عام ہو چکی ہے، اس وقت بھی اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ تو اس دور میں جا کے دیکھیے کہ جب کہ یہ ٹرینڈ تھا، جب کہ اس کو لوگ فیشن سمجھا کرتے تھے اور بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے نا یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے باب کے اندر بنات، بیٹیوں کا لفظ بھی بولا کہ بیٹیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا اور ان کے ساتھ بھی نرمی کے ساتھ پیش آنا۔ تو یہ ہے جی باب کا مختصر خلاصہ۔ اب اس باب کے تحت قرآنی آیات دیکھیے جی۔ پہلی آیت جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اچھا یہ ڈائریکٹ خطاب ہے جی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَخْفِضْ، آپ جھکایا دیں جناح کا لفظی معنی ہوتا ہے جی پر، لیکن چونکہ انسان کے پر نہیں نہ ہوتے تو مراد اس سے بازو ہوتے ہیں، تو جھکا دیجیے اپنے بازوؤں کو للمؤمنین، مومنین کے لیے۔ مطلب کیا ہے کہ ان کے ساتھ نرم رویہ رکھیے، نرم گفتگو، نرم لہجے کے ساتھ آپ بات کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ خشک مزاج کے ہوتے اور اگر آپ اخلاقیات والے نہ ہوتے تو یہ لوگ آپ کے قریب نہ آتے، یہ آپ کے قریب آئے ہیں، آپ کا وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے، آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ آپ نرم اخلاق کے مالک، آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو یہی ہمیں بھی یہی درس ہے جی، یہی ہمیں سبق ہے کہ اگر محبوب علیہ السلام کو حکم ہے نا کہ آپ اپنے ماننے والوں کو، اپنے ماتحتوں کے لیے نرم رویہ رکھیں، تو ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہم نرمی کے ساتھ اور نرم رویہ اور نرم اور شائستہ الفاظ کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کریں۔ اس طرح جی دوسری ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رکھیے، وَاصْبِرْ کا معنی ڈٹے رہیے، وَاصْبِرْ اپنے آپ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ اپنی جان کو، اپنے آپ کو رکھیے، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ، یدعون جو کہ پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، بالغداتی صبح کے وقت، والعشی اور شام کے وقت۔ کیوں پکارتے ہیں جی؟ کیونکہ یریدون وجہ، کیونکہ وہ اللہ کے چہرے کو چاہتے ہیں، اللہ کی رضامندی کو چاہتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں۔ تو آپ، اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ نبی آپ ان لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے، ان لوگوں کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے، ان کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیجیے۔ اور اسی طرح جی وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ اور آپ کی آنکھیں تجاوز نہیں کرنی چاہیے، عَنْهُمْ ان لوگوں سے، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا جو کہ دنیا کی زندگی کی زینت کو چاہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کو چاہنے والے ہیں نا، جو دنیا کے ہی پیچھے چلنے والے ہیں، آپ ان کی آسائشوں کے اوپر، ان کی عیش و عشرت کے اوپر نظر نہ رکھیں، کیونکہ وہ نظر رکھیں گے تو انسان کے اندر احساس کم تری آتی ہے،
تو رسول اللہ کو حکم دیا کہ آپ ان کی طرف توجہ نہ کریں جو کہ دنیا کے طالب ہیں، آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا اپنی صحبت رکھیے جو کہ غریب ہیں اور اللہ کے محبوب بندے ہیں اور اللہ کو صبح و شام پکارنے والے ہیں۔ اور رسول اللہ نے پھر یہ کر کے دکھایا، اس عمل کو آیت کے اوپر رسول اللہ نے عمل کر کے دکھایا۔ آپ علیہ السلام کی دعا بھی ہے کہ اللہ مجھے مسکینوں کے ساتھ ہی زندہ رکھنا اور مجھے مسکینوں کے ساتھ ہی موت دینا اور مجھے قیامت والے دن مسکینوں کے ساتھ ہی اٹھانا۔ اسی طرح جی اگلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ بہرحال یتیم جو ہے فَلَا تَقْهَرْ، بس اس کو آپ نے دباؤ نہیں، تقہر اس کو دور نہ کیجیے، اس کو اپنے آپ سے دور نہ کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی دکھائی ہے جی، اور رسول اللہ کو پتہ کہ یہ تھا کہ یتیمی کا دکھ کیا ہوتا ہے جی، اللہ اکبر۔ تو اسی وجہ سے محبوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا پہلے محبوب آپ یتیم تھے اور آپ بے سہارا تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہارا عطا فرمایا، اور پھر اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ، کیونکہ آپ نے یتیمی کا دکھ دیکھا ہوا ہے، تو بہرحال اگر یتیم آتا ہے تو فَلَا تَقْهَرْ، اے محبوب آپ کو اس یتیم کو اپنے سے دور نہ کیجیے۔ اور اسی طرح وَأَمَّا السَّائِلَ، اور سوال کرنے والا، مانگنے والا، سوال کرنے والا، فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ جھڑکیے نہیں، اگر کچھ دے سکتے ہیں پاس ہے تو دے دیں، لیکن اگر نہیں دے سکتے تو قرآن نے ہمیں بتایا جی آپ اس کو اچھے الفاظ کے ساتھ نہ رخصت کر دیں، بجائے اس کے کہ اس کو جھڑکیں یا اس کی حوصلہ شکنی کیے کریں اور اس کی جو حالت ہے اس کو تانا دیں، نہیں ایسے نہیں کرنا، بلکہ خوش اخلاقی کے ساتھ اگر دے سکتے ہیں تو دے دیں، نہیں تو پھر آرام خوش اخلاقی کے ساتھ اس کو رخصت کر دیں۔ اگلی آیت جی یہ سورۃ الماعون کی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا ہے، ارأیت کیا آپ نے دیکھا ہے، الذی اس شخص کو، یکذب بالدین جو کہ قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، کہ قیامت کو مانتا ہی نہیں ہے، جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، اور ساتھ ساتھ جھٹلانے کے ساتھ اس کا دوسرا جرم فذلک الذی، یہ وہی شخص ہے یدعو الیتیم جو کہ یتیموں کو جی دھکے دیتا ہے، اللہ اکبر جی، یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یہ اس کا شان نزول بھی ہے، اکثر مفسرین نے یہ آیت ابو جہل کے اوپر لگائی ہے کہ یہ ابو جہل بندہ تھا وہ، کہ جو قیامت کے دن کو تو جھٹلاتا تھا، ساتھ ساتھ اتنا ظالم تھا کہ یہ یتیموں کو دھکے مارا کرتا تھا، یتیموں کو اپنے سے دور رکھا کرتا تھا، یتیموں کا مال کھانے والا تھا یہ شخص۔ اور ولا یحض، اور نہیں یہ شوق دلاتا، نہیں یہ ترغیب دلاتا علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے پر، یعنی ایک یہ نہیں، ایک تو ہے نا کہ یہ خود نہیں دیتا، نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ ترغیب نہیں دلاتا، یہ شوق نہیں دلاتا، کیونکہ اگر یہ شوق دلائے، اس طرف لوگوں کی توجہ دلائے، لوگوں کو ترغیب دلائے، تو یہاں پر کھانے کے غریب غرباء کے لیے اور مسکین لوگوں کے لیے، کمزور لوگوں کے لیے یہاں پر کھانے کے دسترخوان چل سکتے ہیں، لیکن یہ ظالم ایسا ہے، خود بھی یتیموں کو دھکے دیتا ہے، خود بھی ان کا حق کھاتا ہے اور لوگوں کو بھی روکتا ہے ان کو ان کا حق دلانے سے۔ حدیث نمبر جی 260، وعن سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قالا وہ فرماتے ہیں کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ستۃ نفر، 6 افراد کی ٹولی جو ہے نا وہ رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو فقال المشرکون للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مشرکوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اے نبی اترد ہؤلاء، یہ جو 6 بندے آپ کے پاس بیٹھے ہیں نا ان کو آپ دور کر دیں، اپنے سے ہٹا دیں، دور کر دیں ان کو، تاکہ لا یجترئون علینا، تاکہ یہ لوگ کل کو ہم پر جرأت نہ کر سکے، یعنی ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، یہ ہلکے درجے کے لوگ ہیں اور ہم اونچے درجے کے لوگ ہیں، ہم سردار ہیں، تو لہٰذا ان کو ہٹا دیں اور ہمیں اپنی مجلس میں بیٹھنے دیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ جی ہم ہمارے سامنے بولنا شروع کر دیں۔ تو سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں وہ 6 بندے کون کون سے تھے، کہتے ہیں کنتو انا، وہ ایک میں تھا، وابن مسعود، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ورجل من حذیل، اور ایک قبیلہ حذیل کا ایک آدمی تھا، وبلال، اور سیدنا بلال جو کہ مؤذن رسول ہے، اور ورجلانی، اور 2 بندے اور تھے، لست اسمیہما، میں ان کے نام کو نہیں جانتا، ان کا نام نہیں لیا۔ تو یعنی یہ 6 بندے رسول اللہ کے پاس بیٹھے تھے اور ٹاپ کے جی اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے جی۔
تو فوقع فی نفس رسول اللہ، تو بات دل میں آئی، فوقع دل میں بات آئی رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، یعنی آپ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے، ابھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، تو کیا وہ فحدث نفسہ، تو رسول اللہ نے اپنے جی میں بات کی، یعنی دل ہی دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا۔ اب وہ کیا سوچا، کسی کو کچھ نہیں پتا کہ رسول اللہ نے کیا سوچا تھا اور کیا آپ نے اپنے ذہن میں ارادہ بنایا۔ تو اسی دوران ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کوئی گفتگو نہیں فرمائی، تو فانزل اللہ تعالی، تو اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرما دی، یہ بڑی آیات جو کہ ہم اوپر پڑھ کے بھی آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار اور مشرکین آپ کے پاس آئے ہیں اور یہ آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ جی ان لوگوں کو اور ان اللہ کے چنیدہ اولیاء کو یہ اپنے سے دور کر دیں، لیکن آپ نے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، آپ نے ان کو دور نہیں کرنا، آپ نے نہیں ہٹانا ان لوگوں کو جو کہ یدعون ربہم، جو کہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغدات، صبح کے وقت، والعشی، اور شام کے وقت، یریدون وجہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کو، اللہ کی رضامندی کو چاہتے ہیں۔ تو حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا جی چاہے کوئی جتنا بڑا اتھارٹی والا بندہ کیوں نہ ہو، لیکن جو اللہ والا ہے نا، جو اللہ کا ہے، اس کو قطعاً آپ نے اپنے آپ سے دور نہیں کرنا۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ غریب اصحاب، یعنی دنیا کے نظر میں غریب، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا کتنا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دے دیا کہ یہ مشرک بیٹھتے ہیں، بیٹھے نہیں بیٹھتے تو یہ دفع ہوں، لیکن آپ کے جو ساتھی ہیں نا، یہ جو مخلص ہیں آپ کے ساتھ، اور یہ غریب طبقے کے لوگ، ان کو آپ اپنے سے دور نہ کیجیے۔ یہ ہے جی مقام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آج جی آگے حدیث نمبر 261، عن ابی حبیرہ عائذ بن عمرو المزنی، ابو حبیرہ یہ کنیت ہے جی، عائذ بن عمر یہ ان کا نام ہے، اور قبیلہ مزن سے ان کا تعلق ہے۔ تو یہ وَهُوَ مِنْ اہل بیت الرضوان، اور یہ اہل بیت رضوان والوں میں سے، یعنی کہ جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی تھی، اور جس کا قرآن کریم میں بھی تذکرہ موجود ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ۔ تو یہ وہ وارثہ صحابی ہے جی، ابو حبیرہ عائذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ کہتے ہیں جی ان ابا سفیان، کہ بے شک ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مسلمان ہو گئے تھے فتح مکہ کے موقع پہ، عطا علی سلمان و صہیب و بلال، کہ ابو سفیان آئے، سلیمان، حضرت صہیب اور حضرت بلال، یہ تین صحابہ کرام کے پاس، فی نفر، ایک جماعت میں، کہ یہ جو ہے نا تین صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور شروع کے صحابہ بدری صحابہ کرام ہیں، اور بدر سے بھی پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور مکے کے اندر تکلیفیں اٹھائی ہیں انہی لوگوں کے ہاتھوں میں۔ تو یہ بیٹھے ہوئے تھے، فقالو، تو ان تینوں نے کہا کہ ما اخذت، نہیں لیا، سیوف اللہ، اللہ تعالیٰ کی کسی تلواروں نے، من عدو اللہ، اللہ تعالیٰ کے دشمن سے، ما اخذہا، جو کہ اسے تلواروں سے لینا چاہیے تھا۔ یعنی انہوں نے بات یہ کی، یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، کیونکہ یہ بدر کی جنگ کے علاوہ نا ساری جتنی بھی جنگیں ہوئی نا مسلمانوں کے خلاف، ان تمام جنگوں میں یہ کمانڈر بطور کمانڈ انہوں نے کمانڈ کی ہے۔ تو ان کو اور ان کے غرباء صحابہ کرام، ان کے اور آباء و اجداد، ان کے رشتہ دار ان کے ہاتھوں سے شہید ہوئے تھے، تو ان کو دل کے اندر نا ایک رنجش تھی کہ یار یہ آنڈ پہ آ کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن جی ہم رضی اللہ عنہ کہیں گے، یہ احترام کریں گے، ادب کریں گے، لیکن صرف یہ حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ان کا کہنا یہ تھا، حضرت سلمان، حضرت صہیب، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تینوں کا، کہ یار اللہ کی کسی تلواروں نے نا اس اللہ کے دشمن کا کام تمام نہیں کیا، یعنی یہ ان کو کسی بھی جنگ کے اندر نا ہم ان کو قتل نہیں کر سکے۔ تو فقال ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات سن لی، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اتقولون ھذا، کیا تم یہ والی بات کہتے ہو، لشیخ قریش، قریش کے ایک بڑے بزرگ کے لیے، وسیدہم، اور قریش کے سردار کے لیے تم یہ بات کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کسی تلواروں نے ان کا کام تمام نہیں کیا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شکایت لے کر فأتی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، فأخبرہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ کو یہ بات کی خبر دی کہ ان لوگوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں۔ فقالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا بکر، اے ابو بکر،
لعلک اغضبتہم، شاید کہ تو نے ان کو غصہ دلا دیا، ان کو ناراض کر دیا. کن کو جی؟ یہ تین صحابہ، یہ جو حضرت سلمان، حضرت صہیب اور حضرت بلال، ان کی بات ہو رہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو بکر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ تم نے بات کر کے تم نے ان تین صحابہ کرام کو کہیں ناراض تو نہیں کر دیا؟ لَإِن كُنْتَ أَغْضَبْتُهُمْ، اگر تو نے ان کو ناراض کر دیا، لقد اغضبت ربک، تو نے یقیناً اپنے رب کو ناراض کر دیا. اللہ اکبر جی. دیکھیں جی کس قدر شان اور عظمت ہے جی. حضرت ابوبکر صدیق اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تین صحابہ ہیں نا جی، ان کے بارے میں کوئی بھی بات یا اس طرح کا کوئی جملہ نہیں بولا جس سے ان کو ناراضگی ہو، ان کو اچھا نہ لگے، کیونکہ ان کو ناراض کر دیا تو نے اپنے رب کو ناراض کر دیا. تو آج کل کے جو رافضی ہیں جی، ان کا کیا بنے گا؟ یہ دیکھیے اللہ کے رسول تو حضرت ابوبکر صدیق کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو ناراض نہیں کرنا. تو کیا ہوا جی؟ حضرت ابوبکر صدیق فاتاہم، حضرت ابوبکر ان لوگوں کے، ان تین صحابہ کرام کے پاس، حضرت سلمان، حضرت صہیب اور حضرت بلال، ان کے پاس آئے. فقالا، تو ابوبکر صدیق نے فرمایا یا اخوتا، اے میرے بھائیو، اغضبتکم، کیا میں نے تمہیں ناراض کیا؟ یعنی کہ مجھے میری بات تمہیں بری تو نہیں لگی؟ قالوا، تو ان تینوں نے کہا لا، نہیں جی آپ نے ہمیں کوئی ناراض نہیں کیا اور ہم نے کوئی غصہ نہیں کیا. یغفر اللہ لک یا اخی، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے اے میرے. انہوں تینوں نے کہا اے میرے بھائی. تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بھائی کہہ کے پکارا. تو یہ مقام ہے جی حضرت سلمان، حضرت صہیب اور حضرت بلال، کیونکہ جی انہوں نے اسلام کی خاطر جی بڑی قربانیاں دی ہیں. آپ اگر ان کے حضرت سلمان فارسی کے اسلام لانے کا واقعہ دیکھیں نا تو بڑا ہی کمال کا، بڑی قربانیوں والا. حضرت بلال کا اسلام لانے کا واقعہ دیکھ لیں، بڑی قربانی ہے جی. اسی طرح حضرت صہیب، کیا بات، حضرت صہیب کا اسلام لانے کا واقعہ، یہ قربانیوں سے ان کی زندگی بھری ہوئی ہے. تو اس وجہ سے رسول ان کی اتھارٹی بنتی تھی جی، ان کو جو ہے نا یہ اللہ کے بھی لاڈلے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی لاڈلے تھے. ان کو تکلیف پہنچانا یہ جی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات تھی. رضوان اللہ علیہم اجمعین. اچھا جی آگے حدیث جی 262. حضرت عن سہل بن سعد، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، وہ فرماتے ہیں جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، فی الجنت، جنت میں، ہاکذا، اس طرح ہوں گے. کس طرح ہوں گے جی؟ آگے دیکھیں واشار بالسبابۃ والوسطیٰ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا سبابہ اور وسطیٰ، یعنی یہ جو شہادت والی انگلی اور شہادت والی کے ساتھ والی انگلی کو، دونوں کو ملا کر آپ نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا وہ جنت میں اس طرح ہوں گے. وفرج بینہما، اور ان دونوں کے درمیان، ان دونوں انگلیوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی کشادگی، تھوڑا سا فرق ظاہر کیا، تھوڑا سا فرق رکھا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے. اگلی حدیث بھی اسی یہ یتیم ہی کے بارے میں، تو دیکھیے اس کو مکمل کر لیتے ہیں. 263 عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، وہ فرماتے ہیں جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہاں گیا جی، ہاں جی، کافل الیتیم، یتیم کی کفالت کرنے والا، لہو، چاہے وہ یتیم اس کا قریبی ساتھی ہو، اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہو، او لغیرہ، یا قریبی رشتہ دار کے علاوہ کوئی ہو، یعنی کہ یتیم کوئی اور ہے، رشتہ دار نہیں ہے، کوئی اس کا کوئی رشتہ نہیں لگتا، لیکن یہ کہ بچہ یتیم ہے، تو یتیم کی کفالت کرنے والا، چاہے وہ یتیم اس کا رشتہ دار ہو یا کوئی اور ہو، رسول اللہ نے فرمایا آنا، میں، وہ اور وہ یتیم کی کفالت کرنے والا، کا ہاتین فی الجنت، جنت میں اس طرح ہوں گے. وہ اشار الراوی، اور راوی نے اشارہ کیا، اور وہ راوی کون ہے جی؟ مالک بن انس، حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالسبابۃ والوسطیٰ، سبابہ اور وسطیٰ، یعنی شہادت والی انگلی اور شہادت والی کے ساتھ والی انگلی کو ملا کر فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا میں اور جنت میں یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں اس طرح ہوں گے. وقولہ الیتیم، آگے اس کا معنی بیان کیا جی، وقولہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الیتیم لہ او لغیرہ، کہ یتیم چاہے اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہو، او لغیرہ، یا کوئی اجنبی ہو. معناہ، اس کا معنی یہ ہے قریب ہو، کہ قریب ہو، اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہو، یعنی کوئی بھتیجا، بانجا، کوئی اس طرح کا کوئی بچہ یتیم ہے جو کہ اس کا قریبی رشتہ دار لگتا ہے. اویل اجنبی منہ، یا کہ یتیم کوئی اجنبی ہے. فالقریب، پس قریب والے کی مثل، وہ مثال ایسے، ان تکلوفہ ہو، ان تکفولہ ہو، یہ کہ اس کی کفالت کرے، امہ، اس کی ماں، کس کی ماں جی؟ وہ یتیم بچے کی. او جدہ، یا اس کا دادا، او اخوہ، یا کہ اس کا بھائی، یعنی بھتیجا فوتو، بھائی فوت ہوا تو بھتیجا بیچارہ یتیم ہو گیا تو بھتیجے کی کفالت. او غیرہم من قرابتہ، یا ان کے علاوہ قریبی رشتہ داروں کے علاوہ کوئی بھی کفالت کرے تو یہ جو فضیلت ہے وہ اس کو مل جائے گی کہ اللہ کے رسول کا پڑوس اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت.
یہ 264 نمبر حدیث وہ عنہ اور انہی سے، یعنی بات کن سے چل رہی ہے جی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو ہم قرآن پاک میں بار بار لفظ آتے ہیں نا، مسکین مسکین مسکین، کہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے اور مسکین کو زکوٰۃ دینی، یہ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ تو اس مسکین کی تعریف ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی بیان فرمائی کہ مسکین کہتے کس کو ہیں۔ تو رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے لیس المسکین، کہ مسکین وہ نہیں ہے تردہ التمرۃ والتمرتان، کہ جس کو واپس پلٹا دیا جائے ایک کھجور کے ساتھ یا دو کھجوروں کے ساتھ، یعنی جو کوئی مانگنے کے لیے آیا ہم اس کو ایک کھجور دے کر اس کو واپس رخصت کر دیتے ہیں یا دو کھجوریں دے کر۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ جو مانگنے والا ہے نا، اس کو آپ نے مسکین نہیں سمجھنا کہ جو مانگنے آیا آپ نے کھجور دے دی اور وہ واپس چلا گیا، بلکہ یہ مسکین نہیں ہے۔ اسی طرح جی وللقمۃ وللقمتان، اور نہ ہی وہ بندہ مسکین ہے جو مانگنے کے لیے آئے، آپ اس کو روٹی کا یا کھانے کا کوئی ایک لقمہ دے یا دو لقمہ دے اور وہ واپس چلا جائے، وہ دراصل مسکین نہیں ہے۔ اب مسکین ہے کون؟ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں انما المسکین، کہ مسکین سوائے اس کے نہیں کہ بے شک وہ ہے الذی یتعفف، جو کہ ضرورت مند تو ہو لیکن وہ پاک دامنی اختیار کرتا ہو، ضرورت مند تو ہو لیکن لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو، ضرورت مند تو ہو لیکن لوگوں سے چمٹ کر سوال نہ کرتا ہو، وہ ہے جی مسکین۔ اور جن کو ہم اپنی عرف عام میں سفید پوش کہتے ہیں، تو یقین کریں جی ان لوگوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی محبوب ہے، کیونکہ دنیا کے اندر نا جی، آپ میری بات سے نا انشاءاللہ 100% اتفاق کریں گے، دنیا میں نا صرف یہ ایک ایسا طبقہ ہے سفید پوش لوگوں کا جو کہ پیستا ہے، کیونکہ جس کے پاس پیسہ ہے نا، بڑا مال والا، وہ بھی دنیاوی مشکلات اس کو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ اس طرح جو بالکل لو طبقہ ہے، وہ جو یعنی کہ آگے بڑھ کے مانگنے والے ہوتے ہیں، وہ ان کو بھی کوئی مہنگائی کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ اصل آ کر مارا جاتا ہے یہ جی درمیانہ طبقہ اور یہ سفید پوش اور مسکین لوگ، کہ جو بیچارے جن کی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی اور وہ شرم کے مارے کسی لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، تو ان لوگوں کو جی لازمی تلاش کر کے نا دیکھ کر ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ باقی مانگنے والے وہ ہزاروں آپ کے دکان پر آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئیں گے، اور ہماری سڑکوں کے اوپر بھی ہزاروں کی تعداد میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی حالات سے تنگ نہیں۔ اصل حالات سے تنگ جی وہ لوگ ہیں جو بیچارے جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی لیکن وہ مانگتے بھی نہیں ہیں، یعنی سفید پوش۔ اچھا اسی طرح جی وفی روایت، اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی الصحیحین، جو کہ صحیح ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ رسول اللہ فرماتے ہیں لیس المسکین، مسکین وہ نہیں ہے الذی یطوف علی الناس، الذی جو کہ یطوف چکر لگاتا ہو، مانگتا ہو گھر گھر میں جا کر، علی الناس لوگوں پر، کہ لوگوں کے گھروں گھروں میں جا کر مانگتا ہو، وہ مسکین نہیں ہے۔ آپ نے اس کو مسکین نہیں سمجھنا، کہ تردہ، کہ اس کو لٹا دیا جاتا ہو، اس کو لٹا دیا جائے اللقمۃ وللقمتان، ایک لقمے کے ساتھ یا دو لقمے کے ساتھ، کہ آپ نے ایک لقمہ دیا کہ جا کہیں جان چھڈ، یا اسی طرح والتمرۃ والتمرتان، یا آپ نے ایک کھجور دے دی اور دو کھجور دے کر آپ نے اسے جان چھڑوا لی، یہ مسکین نہیں ہے۔ آگے مسکین ہے کون جی؟ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ولکن المسکین، لیکن مسکین الذی وہ شخص ہے لا یجد غنی، جس کے پاس اتنا مال نہ ہو، یغنی، جو کہ اس کو لوگوں سے بے پرواہ کر دے، یعنی جس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، یعنی مال تو ہے بیچارے کے پاس اور اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں بھی موجود ہیں، لیکن جو ضروریات زندگی، اصلی جو ضروریات ہیں نا، وہ پوری نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح ولا یفتن، اور نہ سمجھا جائے بھی اس مسکین، اس سفید پوش کے بارے میں، یعنی اس کی غربت کو نہ سمجھا جائے، کہ فیتصدق علیہ، کہ اس کے اوپر صدقہ کیا جائے، یعنی وہ اپنا ظاہری شکل و صورت بھی ایسی یہ غربا والی پھٹے کپڑوں والی ایسی نہیں پہن کے رکھتا، بلکہ کپڑے بھی اپنے صاف ستھرے رکھتا ہے اور باقی چیزیں بھی اس کی تقریباً پوری ہوتی ہے، تو عام انسان جو ہے نا اس کو دیکھ کر پہچان ہی نہیں سکے گا کہ یار یہ وہ بندہ ہے جو ضرورت مند، یہ بھی ہو سکتا ہے ضرورت مند۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ اصل مسکین ہے، کہ جو لوگوں سے مانگتا بھی نہیں ہے اور ضرورت مند بھی ہے، اور اس کے چہرے کے تاثرات بھی بتاتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے لیکن وہ مانگتا نہیں ہے۔ اسی طرح جی ولا یقوم، اور نہ ہی وہ کھڑا ہوتا ہے فیسأل الناس، اور تاکہ لوگوں سے سوال کرے، یعنی یہ جو ہمارے سامنے مانگنے والے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں مسکین ہوں، میرا فلانا ہو گیا، ٹمکانا ہو گیا، تو یہ کوئی نہیں، یہ مسکین نہیں ہے۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کی تعریف محبوب علیہ السلام نے خود فرما دی ہے، کہ مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ جو لوگوں سے بے پرواہ کر دے، اور نہ ہی اس کے چہرے کے اثرات یہ بتاتے ہوں کہ یہ بیچارہ ضرورت مند ہے، یعنی سفید پوش ہے۔ ایسے لوگوں کا جی اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ان کی تمام مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اچھا جی اگلی حدیث 265،
وعنہ اور انہی سے یعنی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت بیان کرتے ہیں جی عن النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ فرماتے الساعی کوشش کرنے والا علی الارملۃ والمسکین، ارملہ کہتے ہیں جی وہ عورت جس کا خامد فوت ہو گیا ہو یعنی بیوہ، علی الارملۃ بیوہ عورت اور مسکین جو ان دو کی کوشش کرتا ہے، ان کے لیے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگتا ہے اور ان کی حاجات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے جی؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ اکبر، کیا بات ہے جی، کتنی فضیلت ہے کہ وہ ایسے ہے جیسے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ دیکھیں جی ایک شخص سرحد کے اوپر ہے، جان اس کی ہتھیلی پہ ہے، پتہ نہیں زندہ بھی آ سکے گا یا کہ نہیں، لیکن ایک شخص اپنے گھر کے اندر ہے، اس نے دیکھا محلے کے اندر رشتہ داروں کے اندر کوئی مسکین ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی بیوہ ہے، یتیم بچے ہیں، تو اس کی مدد کرتا ہے۔ اب وہ جو سرحد کے اوپر لڑنے والا جہاد کرنے والا مجاہد ہے، اور یہ والا جو شخص ہے نا جو بیوہ کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگا ہوا، مسکینوں کو سفید پوشوں کی مدد کرنے میں لگا ہوا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ اسی طرح اجر کے اندر برابر ہے، جس طرح اجر مجاہد کیا اسی طرح اجر اس شخص کا بھی ہے، سبحان اللہ۔ وَأَحْسَبُهُ، اور راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ قال کہ رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا، یعنی یہ تو فرمایا تھا نا کہ مجاہد کی طرح ہے، لیکن آگے رسول اللہ نے یہ الفاظ بھی فرمائے تھے وَقَالْ الَّذِي، اور اس عبادت کرنے والے کی طرح ہیں الَّذِي لَا یفتر، جو کہ سستی نہیں کرتا، یعنی دن رات نوافل پڑھتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور نفلی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اور جو ہے سنتوں کا بھی اہتمام کرتا ہے، تو یہ بیوہ کی اور مسکین کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والا اس شخص کی طرح ضرور اجر میں برابر ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جی وقت صائم، اور روزہ دار کی طرح الذی لا یفطر، جو کہ روزہ چھوڑتا نہیں ہے، روزہ جو ہے نا رکھتا ہے۔ اب ایک شخص روزہ رکھتا ہے، یعنی ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے جو کہ سنت کے مطابق ہے، یہ کم از کم جتنی اجازت شریعت نے دی ہے کہ وہ ایک روزہ چھوڑ کر ایک روزہ رکھے، پھر آگے چھوڑے پھر رکھے، اس طرح جو روزہ رکھتا ہے کتنا اجر ہوگا جی، کتنی لوگوں کی نظروں میں اس کی ویلیو ہوگی۔ لیکن ایک طرف یہ شخص روزہ رکھنے والا، دوسری طرف مسکینوں اور بیواؤں کا خیال رکھنے والا، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں اجر میں برابر ہے، اللہ اکبر۔ تو اس لیے جی یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے کہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، لوگوں کے مانگے بغیر خود سمجھنا اور خود آگے بڑھ چڑھ کے سفید پوش لوگوں کو سہارا بننا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت ہی فضیلت والا عمل ہے جی۔ اچھا جی اگلی حدیث جی عنہ، اور انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی شر الطعام، بدترین کھانا، طعام الولیمہ، وہ ولیمے کا کھانا ہے۔ اب ولیمہ وہ تو سنت ہے جی، لیکن رسول اللہ اس کو کھانے کو بدترین کیوں قرار دیتے ہیں وہ آگے دیکھیے کہ یمنعھا، کہ روک دیا جائے اس ولیمے کے کھانے سے، من یاتیھا، جو کہ اس کی طرف آتا ہے۔ دیکھا نہیں وہ ہمارے دروازوں کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی بھی بیچارہ مسکین غریب آتا ہے اس کو دور سے دور کر دیا جائے، چل بھائی بھاج جا، دوڑ جائے ادھر سے۔ تو رسول اللہ کے فرماتے یہ کھانا بدترین کھانا ہے کہ جہاں پر یمنعھا، کہ روک دیا جاتا ہو جو اس کھانے کی طرف آنے والے کو، لیکن ویدعا، اور بلایا جاتا ہو اس شخص کو، من یأباہا، جو کہ اس کا انکار کرتا ہے، جو کہ کہتا ہے بھائی مجھے شوگر ہے، لو جی میں نہیں، مجھے ڈاکٹر نے موٹا گوشت منع کیتا ہے، تو اس شخص کو ہم دھکے سے بلائیں گے، نہیں یار دعوت ہے، ولیمہ ہے، بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، تو آئیں۔ محبوب کیا فرماتے ہیں جی کہ جہاں پر جس کھانے میں لوگوں کو روکا جاتا ہو اور جو انکار کرتا ہو اس کو زبردستی بلایا جاتا ہو، یہ تو جی بدترین کھانا ہے۔ اور ومن لم یجب، اور جو کوئی بھی نہ قبول کرے الدعوۃ، کسی اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو، تو فقد عصى اللہ ورسولہ، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ تو یہ اگلی حدیث پڑھیں پھر انشاءاللہ بات صحیح طرح سمجھ آ جائے گی۔ اسی طرح وفی روایت، ایک اور روایت میں فی الصحیحین، صحیحین کی روایت، وہ صحیحین کس کو کہتے ہیں؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کو۔ عن ابی ہریرہ من قولہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انہیں کے فرمان میں سے کہ بئس الطعام طعام الولیمہ، کہ بدترین کھانا اور بہت ہی برا کھانا وہ ولیمے کا کھانا ہے۔ کون سا ولیمہ جی؟ حالانکہ ولیمہ سنت ہے، لیکن اگر یہی ولیمہ جو ہے نا رسول اللہ کی سنت کے مخالف ہو جائے تو بدترین بن جاتا ہے۔ اب وہ کون سا بدترین ولیمہ ہے؟ کہ یدعا الیہ الاغنیاء، کہ جس سے ولیمے کے کھانے پر اغنیاء، مالداروں کو تو بلایا جائے، مالداروں کو ترلے منتیں کر کے تو بلایا جائے، لیکن ویترک الفقراء، اور فقراء غریب لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، غریب لوگوں کو دور رکھا جائے، تو یہ جو ولیمے کا کھانا ہے جی یہ بدترین کھانا ہے۔ دیکھیے جی میں کہتا ہوں جی اسلام جو ہے نا جی غریب بندے کے لیے نا سب سے بیسٹ نظام جو ہے نا جس نے دیا نا جی، سب سے بیسٹ وہ اسلام نے دیا جی،
جتنی بھی غریب کے یعنی اسلام سارے کا سارا جو ہے نا وہ غریب کے فیور میں ہے۔ اچھا جی آخری حدیث دیکھیے جی، آخری حدیث پڑھ کے پھر بات ختم کرتے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ، سیدنا انس ابن مالک خادم رسول جنہوں نے 10 سال تک رسول اللہ کی خدمت کی ہے، تو وہ بیان کرتے ہیں جی عن النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ فرماتے ہیں من عالا، جس شخص نے بھی کفالت کی یعنی پرورش کی، جاریتین 2 بچیوں کی، یعنی 2 اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹیاں دی تھی، تو اس نے بڑی احسن انداز کے اندر ان بیٹیوں کی پرورش کی، حتی تبلغا، جہاں تک کہ وہ بچیاں بالغ ہو گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ پھر ان کا کسی اچھی جگہ پہ دیکھ کر رشتہ کر دیا، نکاح کر دیا۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں جاء یوم القیامہ، تو وہ قیامت کے دن آئے گا۔ آنا، رسول اللہ فرماتے ہیں میں، وہ اور وہ بندہ جس نے اپنی بچیوں کی پرورش کی ہے، وہ کہاتین، وہ ان 2 انگلیوں کی طرح ہوگا، وضم اصابعہ، اور ملا دیا، ضمہ کا معنی ملا دیا، اور ملا دیا رسول اللہ نے اصابعہ اپنی 2 انگلیوں کو، 2 انگلیاں یعنی آپ نے اپنی شہادت والی انگلی اور یہ 7 جو انگلی ہے اس کو ملا کر آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ اب دیکھیں جی یہ حدیث جو ہے نا ہمیں شاید نہ سمجھ آئے، ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوگی، لیکن یہ اس حدیث کو نظر آپ اس دور میں جا کے سمجھیے کہ جب بچی کو پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، پیدا ہوتے ہی اس کا گلا کاٹ دیا جاتا تھا، اس کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ اس ماحول میں ایک ہستی اٹھ کے کہتی ہے جی جس شخص نے بھی اپنی 2 بچیوں کی پرورش کی وہ اور میں قیامت والے دن اکٹھے ہوں گے۔ میں کہتا ہوں جی صحابہ کرام تو یعنی کہ ان کے چہروں کے اوپر خوشی کے آثار نہیں جاتے ہوں گے اس حدیث کو دیکھ سن کے، یار کہ جن بچیوں کو ہم زندہ گاڑ دیا کرتے ہیں، جن بچیوں کو ہم زندہ دفن کر دیا کرتے ہیں، ان بچیوں کی پرورش کے اوپر اتنی بڑی فضیلت اور اتنا بڑا اللہ کے رسول اپنا ساتھ کا وعدہ کر رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں جی بہت ہی خصوصاً بچیوں کے حوالے سے نا، اور ہمارے آج کے بھی جو جاہل کچھ لوگ ہیں اور جو حالانکہ ان کو کہنا چاہیے کہ پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں، کہ کتنے ایسے واقعات ہیں جی کہ بچیوں کی لاشوں کے، یہ آج ہی آپ کے قریب کا یہ ہفتے 2 ہفتے کا واقعہ ہے کہ ایک بچی کو زندہ دفنا دیا۔ آج یہ پڑھا لکھا زمانہ ہے، آج کے ٹیکنالوجی کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، یہ ابو جہل کے جہالت والے زمانے کی بات نہیں کر رہا۔ تو بچی کو جی زندہ دفنا دیا، زندہ، تو ریسکیو 1122 والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے جا کر جی بچی کو پھر اپنی قبر سے نکالا۔ یار وہ بچی جب بڑی ہوگی تو وہ اپنے باپ کے اوپر لانتے نہیں بھیجے گی کہ چلے جو بھی تھا، لیکن اس لیے تو وہ آیت سمجھ آتی ہے نا بھی ای ذنب قتلت، کوئی بچی بڑی ہو کے پوچھے گی اپنی قیامت والے دن کہ ابا جی دسو مجھے کس جرم میں آپ نے قتل کیا، تو وہ بچی جب بڑی ہوگی تو کیا جب اس کو پتہ چلے گا کہ اس کو قبر سے نکال کر وہ کسی پولیس افسر نے اس کی پرورش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جی ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور بچیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ محبت کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا۔ دیکھیے جی 2 حدیث نمبر 268، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، قالت، وہ فرماتی ہیں کہ دخلت علیہ، کہ میرے پاس آئی امرأۃ، ایک عورت، ومعها ابنتان لہا، اور اس عورت کے ساتھ 2 اس کی بیٹیاں بھی تھیں۔ تو تسألو، اس نے سوال کیا یعنی کچھ کھانے کے لیے کچھ مانگا، تو فلم تجد، تو نہیں تھا اندی میرے پاس، شیئن کچھ بھی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے جی 2 جہانوں کے سردار کی بیوی ہے، امام کائنات کی بیوی ہے، امام کائنات کا گھر ہے، لیکن کیا ہے جی کہہ رہی ہے کہ میرے پاس جو ہے ایک کھجور کے غیر مراتنی، ایک کھجور کے علاوہ کچھ بھی گھر میں کھانے کے لیے نہیں تھا۔ اللہ، ہم جی کتنی مزے والی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر سالوں کی گندم پڑی ہوئی ہے، سالوں کا راشن ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، لیکن یہ کہ ہمارے امام، ہمارے نبی کا جو گھرانہ ہے اس کی حالت کیا ہے، وہ ان کی بیوی فرما رہی ہے جی کہ فلم تجد عندی شیئا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، غیر تمرۃ واحدۃ، ایک کھجور کے علاوہ۔ اللہ اکبر۔ تو سیدہ فرماتی ہیں تو فآتیتها ایاها، تو میں نے کھجور اس عورت کو، اس مانگنے والی کو دے دی، فقسمتها، تو اس نے وہ کھجور، ایک کھجور جو تھی نا اس کو بھی تقسیم کر دیا، بین ابنتیہا، اپنی دونوں بیٹیوں کے درمیان، یعنی آدھی آدھی کاٹ کے نا آدھی ایک بیٹی کو دے دی، آدھی دوسری بیٹی کو دے دی، اور ولم تاکل، اور نہیں کھائی، منہا، اس ایک کھجور میں سے، یعنی وہ اپنی بیٹیوں کو دے دی، خود نہیں اس سے کچھ بھی کھائی۔ ثم قامت، پھر وہ بیچاری کھڑی رہی، فخرجت، پھر وہ چلی گئی۔ تو فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، علینا، ہمارے پاس، تو فاخبرتہ، تو کہتی ہیں جی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی نا خبر دی، میں نے بتایا کہ یہ اس طرح معاملہ ہوا ہے۔ تو رسول اللہ بڑے جی متاثر ہوئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا مانی بطولیہ، جس کی بھی آزمائش کی گئی، من ہذہ البنات، ان بیٹیوں کے ساتھ،
بشیء کچھ بھی کیا ہے کہ ایک بندے کے پاس بیٹیاں ہی بیٹیاں، بیٹا کوئی نہیں ہے، یا اسی طرح اس کی بیٹیاں جو ہے نا وہ بڑی غریب گھرانہ ہے اور بیٹیوں کی پرورش کر رہے ہیں، تو کسی بھی طرح بیٹیوں کی ذریعے کسی بھی بندے کی آزمائش ہوئی تو فاحسن الیہن، تو اس نے ان کی اچھی تربیت کی، اچھا سلوک کیا ان کے ساتھ، تو کننا، یہ ساری کی ساری بچیاں لہو، اس بندے کے لیے ہوں گی، سترم من النار، جہنم کی آگ سے پردہ۔ اللہ اکبر، دیکھیں جی اسلام نے کتنی عزت دی ہے جی عورت کو، بیٹیوں کو کتنی عزت دی ہے کہ بیٹیوں کی پرورش کرنے کے اوپر بھی اسلام جنت دے رہا ہے، جہنم سے آزادی مل رہی ہے۔ تو کتنا جی اسلام، آج بھی پھر عورت کہتی ہے جی اسلام ہمیں حقوق نہیں دیتا، اسلام ہمیں عزت نہیں دیتا، اور کیا عزت دے جی، اتنی اسلام نے عزت دی ہے کہ مرد کی جوتی سے نکال کر مرد کے ماتھے کا جھومر بنا دیا عورت کو۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے جی آگے حدیث نمبر 269، وعن عائشہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی مروی ہے، قالت، وہ فرماتی ہیں جی جاءتنی مسکینہ، کہ میرے پاس ایک نا مسکین عورت آئی، تحمل ابنتین لہا، تحمل اس نے اٹھایا ہوا تھا، ابنتین دو بیٹیوں کو، لہا جو کہ اسی کی تھی، دو بیٹیوں کو اس نے اٹھایا ہوا تھا، تو کہتے ہیں کہ فاطعمتها، تو میں نے اس کو کھانے کے لیے دی، ثلاثہ تمرات، تین کھجوریں، تو تین کھجوریں اس کو ملے، تو اس نے کیا کیا جی، فاعطت کل واحدۃ منہما، تو ان تینوں میں سے ایک ایک کھجور، تمراتن ایک ایک کھجور جو ہے نا وہ دو بیٹیوں کو دے دی اور ایک خود اپنے پاس رکھ لی، ٹھیک ہے جی، سمجھ لگی جی کہ فاعطت کل واحدۃ منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کو اس نے دے دی تمراتن ایک ایک کھجور، دونوں بیٹیوں کو۔ اچھا جی تیسری کھجور کدھر کی، کہتے ہیں جی سیدہ فرماتی ورفعت، تو اس نے وہ تیسری کھجور بلند کی، الی فیہا، اپنے منہ کی طرف، تمرتن وہ تیسری کھجور، لتأکلھا، تاکہ وہ تیسری کھجور کو کھا لے، لیکن کیا ہوا جی، فاستطعمتھا، تو مانگ لی وہ کھجور، ابنتاہا، ان دونوں بیٹیوں نے، یعنی بیٹیوں نے نا جلدی جلدی کھا کر وہ تیسری جو کھجور ماں کے پاس تھی نا، جو ماں کھانے لگی تھی، وہ بھی کھجور نا بیٹیوں نے مانگ لی ماں سے، تو ماں جی بس ماں تو ماں ہوتی ہے نا جی، اللہ اکبر۔ تو ماں نے کیا کیا جی، فشقت التمرہ، تو ماں نے کھجور کو تقسیم کر دیا، التی کانت ترید، جس کھجور کے بارے میں ماں نے ارادہ کیا تھا، ان تأکلھا، کہ وہ اس کو کھانے لگی ہے، بینہما، اپنی دونوں بیٹیوں کے درمیان، تو ماں نے جی وہ اپنی جو کھجور تھی نا وہ بھی نکال کے نا بچیوں کو دے دی۔ تو سیدہ فرماتی ہیں فاعجبنی، تو مجھے بڑا تعجب ہوا، شأنہا، اس عورت کی حالت کے اوپر، کہ یار یہ خود بھی بھوکی تھی لیکن ماں کی ممتا نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا اپنی بچیوں کی بھوک کو۔ یہ آج کل کی بچیاں تو ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن یار اس دور کی ذرا بچیوں دیکھیں، اس دور میں جب بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بچیوں کے ساتھ نفرت کی جاتی تھی، اس دور کے اندر سیدہ فرماتی کہ جب میں نے ایک عورت کا رویہ اپنی بچیوں کے ساتھ دیکھا مجھے بڑا تعجب ہوا۔ تو فذکرت الذی، تو میں نے یہ سارا کا سارا واقعہ ذکر کیا، صنعت، جو کہ اس عورت نے یہ معاملہ کیا تھا، لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو جب رسول اللہ کو یہ علم ہوا کہ ایک عورت نے اپنی بچیوں کے ساتھ اس طرح حسن سلوک کیا ہے، رسول اللہ نے فرمایا جی ان اللہ اوجب لہا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیا لہا، اس عورت کے لیے، بہا، اس عمل کی وجہ سے، کیا واجب کر دیا جی، الجنہ، اللہ اکبر، جنت واجب کر دی، کہ تھوڑا سا عمل ہے جی، ایک کھجور کا صدقہ کیا اپنی بچیوں کے اوپر، ایک کھجور جو ہے نا وہ اپنی بچیوں کو کھلائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اتنا یہ عمل پسند آیا کہ اللہ نے جنت دے دی۔ اور وہ او اعتقہا، یا پھر یہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جی اللہ تعالیٰ نے آزاد کر دیا اس کو، اس عورت کو، بہا، اپنے اس عمل کی وجہ سے، من النار، جہنم کی آگ سے۔ تو اس لیے جی بچیوں، بیٹے انسان کو واقعتاً جی پیارے ہوتے ہیں، بچوں کو لیے دعائیں نبیوں نے بھی کی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بچیاں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، انسان کو انہی کے ساتھ بھی اچھے طریقے کے ساتھ، پیار کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور ان کی تربیت کے اندر اور ان کے حسن اخلاق کے اندر بھی کمی نہیں واقع ہونی چاہیے جی۔ تو دیکھیے جی حدیث نمبر آگے 270، ان ابی شریح خویلد بن عمر الخزاعی، یہ نام ہے جی، یہ دیکھیں اتنا بڑا نام، یہ ابو شریح یہ کنیت ہے، خویلد ان کا نام ہے، عمر ان کے والد کا نام ہے، الخزاعی یہ قبیلہ ہے۔ قال، وہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم، اے اللہ، انی احرج، میں اپنی امت کو ڈراتا ہوں، حق الضعیفین، دو کمزور لوگ گروہوں کے حق کے بارے میں، کہ یہ دو کمزور لوگ ہیں اور کمزور گروہ ہیں، ان کا حق نہیں مارنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اس معاملے میں یا اللہ میں اپنی امت کو ڈرا کے جا رہا ہوں۔ اور کون کون سے دو گروہ ہیں جی، الیتیم، یتیم،
اور والمرأتی اور عورت، کہ ان کا حق نہیں مارنا، ان کے اوپر ظلم نہیں کرنا، کیونکہ یہ کمزور طبقہ ہے جی، یتیم بھی کمزور طبقہ، عورت تو ویسے پسا ہوا طبقہ اس دور میں تھا اور آج کے دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اپنی امت کو ان دو کمزوروں کے بارے میں، ان کو دو کمزوروں کے حق کے بارے میں نے ڈرا دیا ہوا ہے۔ آگے انہوں نے بیان کیا جی یہ وحرج کا معنی کہ جو ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا یا ان کا حق کو ضائع کرے گا تو اس کو میں بہت ہی سخت قسم کے ساتھ نا، بہت ہی تکلیف کے ساتھ ان کو ڈرا کے جا رہا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ یہ یتیم اور عورت یہ رب کی بارگاہ میں تمہارے لیے شکایت لے کر کھڑے ہوں۔ اگر ان کی شکایت کسی نے جو ہے نا ان کو تنگ کیا ہوا، ان کا حق مارا ہوا، تو ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا ہوا، اگر انہوں نے رب کی بارگاہ میں شکایت دائر کر دی تو جی وہ انسان پکا پھنس گیا، وہ انسان نہیں بچ سکتا جی۔ جس کی یتیم نے یا کسی بیوی نے، عورت نے شکایت لگا دی کہ یا اللہ یہ بندہ اس نے میرے ساتھ یہ حسن جو ہے نا میرے حق کو ضائع کیا ہے۔ آج دیکھیں جی لوگوں کو پتہ ہی نہیں، بہنوں کا حق کھا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بہنوں کا حق وراثت میں نہیں دیتے، بہن کو کہہ دیا یا بھرا رکھ یا جائیداد رکھ، ان کو پتہ نہیں یہ ہونے کیا والا ہے ان کے ساتھ۔ تو اس لیے جی یہ دو جو ہے نا کمزور طبقے والے، ان کا خصوصی طور پر ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو آگے آ جائیں حدیث نمبر 271، ان مصعب بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مصعب یہ بیٹے ہیں جی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص یہ عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں جی، بڑی یعنی کہ ان کی فضیلت ہے۔ بہرحال ابھی حدیث کی طرف آتے تو ان کے بیٹے ہیں حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ تابعی ہیں۔ مصعب جو ہے نا یہ تابعی ہیں اور سعد بن ابی وقاص یہ صحابی ہیں۔ تو یہ بیان کرتے ہیں اپنے والد سے، قال وہ کہتے ہیں جی رآ سعد، میرے والد سعد بن ابی وقاص کا یہ خیال تھا کہ ان لہو، کہ بے شک ان لہو فضلا، کہ ان کے اوپر فضیلت ہے، اعلیٰ ان پر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا یہ خیال تھا کہ سعد پر فضیلت ہے، من ان لوگوں کی دونہ ہو جو کہ ان سے کمتر، ان سے ضعیف ہیں، ان سے مالی اعتبار سے کمزور لوگ ہیں نا، تو ان کی فضیلت حضرت سعد بن ابی وقاص جیسا اتنا جلیل القدر صحابی، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یار مجھ سے جو فضیلت والے ہیں نا وہ یہ کمزور لوگ ہیں، جو کمزور ہیں اور ضعیف ہے، مال میں کم ہے، اور جو لو طبقہ ہے نا یہ مجھ سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو فقال النبی، تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حل تنصرون، نہیں تمہاری مدد کی جاتی، وترزقون، اور تمہیں رزق نہیں دیا جاتا، الا، ہاں مگر یہ کہ بضعفائکم، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں نہیں ہم جن کو نا بڑا حقیر سمجھتے ہیں اور ان کو دھتکارتے ہیں اور اپنی نگاہیں ان کے اوپر لگانا نہیں چاہتے، لیکن کیا ہے وہ انہی کی وجہ سے، انہی کمزوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے رہا ہوتا ہے، ہماری مدد کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی گھر کے اندر کوئی اس طرح کا کوئی فرد ہو نا تو اس کے ساتھ نفرت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اسی کمزور کی وجہ سے، اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے رہا ہو۔ تو آگے بڑے مزیدار الفاظ ہیں، کہتے ہیں جی رواہ البخاری ہاکذا مرسلن، یہ روایت جو ہے نا امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ مرسل روایت کی۔ مرسل اس روایت کو کہتے ہیں جس میں تابعی جو ہے نا وہ ڈائریکٹ بیان کرے رسول اللہ سے، حالانکہ تابعی وہ صحابی کا واسطہ دے کر بیان کرے گا، لیکن یہ مصعب جو ہے نا، مصعب یہ تابعی ہے، کیونکہ آگے دیکھیے فَإِنَّ مُصْعَبْ بن سعد، کیونکہ مصعب بن سعد جو ہے نا رحمہ اللہ یہ تابعی ہیں، یہ ڈائریکٹ رسول اللہ سے بیان کر رہے ہیں، یعنی صحابی کا واسطہ گرا رہے ہیں۔ لیکن کیا ہوا جی وَرَوَاهُ الحافظ ابو بکر، اور حافظ ابو بکر نے اسی روایت کو بیان کیا ہے، البرقانی، جو کہ حافظ ابو بکر البرقانی، انہوں نے اسی روایت کو بیان کیا فی صحیح، اپنی کتاب صحیح میں، ان مصعب ان ابیہ، یعنی جو واسطہ چھوٹا تھا نا صحابی کا انہوں نے بیان کر دیا کہ یہ روایت مرسل نہیں ہے، یعنی صحیح بخاری کے اندر تو یہ روایت مرسل ہے، لیکن یہ حافظ ابو بکر البرقانی کی جو کتاب ہے نا کتاب، اس کے اندر یہ متصل سند موجود ہے، تو اس لیے یہ حدیث کو کوئی ضعیف نہ کہے، بلکہ یہ روایت بالکل اپنی سند کے اعتبار سے درست ہے۔ تو دیکھیے جی آخری حدیث، ان ابی الدرداء، ابو الدرداء اویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، وہ فرماتے ہیں جی سمعت رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا بات ہے جی، یقول، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابغونی، کہ مجھے تلاش کرو، الضعفاء، کمزور لوگوں میں، کہ کمزور طبقے میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، کمزور گروہ میں مجھے تلاش کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ فإنما تنصرون، کیونکہ بے شک یقیناً تنصرون، تمہاری مدد کی جاتی ہے، وترزقون، اور تمہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، بضعفائکم، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ کہ رواہ ابو داود، یہ سنن ابی داود کی روایت ہے، بی اسناد جید،
عمدہ اچھی سند کے ساتھ، یعنی یہ اس لیے ساتھ لکھتے ہیں تاکہ کوئی اس کو روایت کو کوئی ضعیف نہ کہے. تو یہ بھی روایت ٹھیک ہے، اوپر والی روایت بھی بالکل سند کے اعتبار سے درست ہے کہ جی ہماری جو مدد کی جاتی ہے یا ہمیں جو رزق دیا جاتا ہے نا، وہ ہمارے کمزور لوگوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے کمزوروں کے، اپنے ماتحتوں کا ساتھ حسن سلوک کرنے کی اور ان کے حقوق کے خیال رکھنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ ظلم، کسی بھی کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ